إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني استجب لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ مسجد کے اندر چلے آئے، اللہ سے دعا کریں اللہ پانچوں وقت کی نماز میں، خاص طور پر فجر کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، کچھ پریشانی تو ایسی ہے اور کچھ بیماری تو ایسی ہے کہ دوا کے ذریعے بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی اثر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسی دعا کا ذکر کروں گا جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دعا نے بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دعا کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے اسی طریقے سے دعا کریں ہم اور آپ، جس طرح نماز پڑھتے ہیں کتنا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی دعا بھی کریں اسی اہتمام کے ساتھ کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے گا، وہی قبول کرے گا پورے یقین کے ساتھ۔ ایک بات اور ہے، وہ ہے رحمان، ہم اور آپ ہیں انسان۔ انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے، بھائی صاحب دیجیے گا، ایک مرتبہ دے دے گا، پھر دوسری مرتبہ جائیے بھائی صاحب دیجیے گا تو چہرہ بگاڑ لے گا، تیسری مرتبہ تو بھگائیے دے گا۔ انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے اور رحمان نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے کہ ہم سے مانگتا کا ہی نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3373 انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ان کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک ہی دروازہ ایسا کھلا ہوا ہے، جب سب دروازے بند ہو جائیں وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مانگ کے تو دیکھیے، لوگوں نے مانگ کے دیکھا ہے اور ان کو اللہ نے دے دیا ہے۔ آئیے کچھ دعائیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس دعا کی برکت کتنی ہے، ہم اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم اور آپ ایک دعا کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ، معمولی سمجھ رکھا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو اللہ نے نکال دیا۔ تو اگر آپ سمندر کے اندر بھی گر گئے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں تو میرا رب آپ کو وہاں سے نکال دے گا۔
یقین تو کیجیے. اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3503، فَإِنَّهُ، جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں ہو، اگر یہ دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف دور کر دے گا. تو ہمارا اور آپ کا یقین ہے، یقین کیجیے. پہلے یونس علیہ السلام کا تو فائدہ ہوا ہے، مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نکال دیا، پریشانی اللہ نے دور کر دی. اور اگر وہ یہ دعا نہ مانگتے ہوتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. اس دعا کی اتنی اہمیت ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک مسل مشہور ہے، یا ہم لوگوں کا دماغ کا معلوم کا ہو گیا کہ نہیں مولوی صاحب دعا کریں گے. آپ کہیں نہیں کیجیے گا بھائی، پھلنما دعا کریں گے، چلنما دعا کریں گے، آپ کہیں نہیں کیجیے گا. پریشان ہم ہیں اور دعا دوسرا کرے گا. ہمارے اور آپ کی حالت یہ، بولے نہیں وہ کی دعا ہوتی ہے قبول، اللہ پریشان حال کی دعا کو قبول کرتے ہیں. پہلے مانگیے. تو یونس علیہ السلام کا فائدہ ہوا اس دعا سے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے گئے. کتنے نوجوان ہیں الحمدللہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اللہ آسانی فرما دے. روزی روٹی کے لیے نوکری مل ہی نہیں رہی ہے، تو جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری ملے گی، یعنی تب شادی ہوگی. آج کل لوگ اپنی بیٹی نہیں دیتے ہیں، پوچھتے ہیں 1 لاکھ کماتے ہیں کیا. کتنے نوجوانوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایک ویڈیو بنا دیجئے، دیکھیے ہم تو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا دے ہی نہیں رہا ہے. 1 لاکھ کماتے ہیں کیا، خود کا مکان ہے کیا. ارے بھائی 25 سال میں نہ 1 لاکھ کی کمائی نہ خود کا مکان. ابا جب 50 سال کے ہوئے تو تب اپنا گھر بنائے ہیں. ایک دعا ایسی بتا رہا ہوں کہ اللہ راستے کھول دیں گے، بھائی کے لیے بھی بہن کے لیے بھی. اس لیے اپنے بیٹوں پر بھی رحم کیجئے، بیٹیوں پر بھی رحم کیجئے. لوگ رحم نہیں کر رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں جلدی. کیوں؟ بیٹا ابھی پیر پر کھڑا ہوا ہی نہیں. رے بھائی ابھی پیر پر نہیں کھڑا ہے تو ہاتھ پہ کھڑا ہے کا. ارے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں، پیر مطلب پیسے والا پیر. اللہ کی قسم کہتا ہوں قیامت کی صبح تک پیسے والا پیر ہو نہیں سکتا، کبھی ہوگا ہی نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تو فائدہ ہو گیا ہے، ہمارا اور آپ کا فائدہ ہو کہ نہ ہو. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چھوٹی سی دعا ہے. ہم اور آپ پڑھتے ہیں کیا دن رات. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 28-29 تک دیکھیے. اس کا ترجمہ کیا، میرے رب تو جو کچھ اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں. 2 بہنیں تھیں، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. اب پانی جب پلا دیا تو انتظار میں نہیں رہے کہ کچھ ملے گا، سیدھا چلے گئے درخت کے سائے کے نیچے اور یہ دعا شروع کر دی ہے. ہم اور آپ بھی دعا کریں. جن کی نوکری چلی گئی ہے، جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دونوں فائدہ ہوا. مولوی صاحب ابھی گنائیں گے. یہ دعا میں لگ گئے، دعا چالو ہے. تو ان دونوں بہنوں میں سے ایک آئی اور کہا ان ابی یدوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا ابا بلا رہے تاکہ آپ کو بدلہ دے جو آپ نے پانی پلا دیا ہے بکری کو. اب آپ بتائیے بکری کو پانی پلانے کا اتنا بڑا انعام. ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہیں دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ نہیں بناتے، مولوی صاحب فری میں فتویٰ نہیں دیتے. ارے بھائی دیتے ہیں فری میں. تو پانی پلانے کا انعام دیکھیے. ہم اور آپ فری میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. دین کا ہر کام فری میں، دنیا کا ہر کام پیسے میں، اور دین کا کام فری میں. امام صاحب جو کم تنخواہ لے وہ امامت کے لیے آئے، مؤذن صاحب جو کم لے وہ آئے، خادم صاحب جو کم لے وہ آئے. مسجد حرام مکہ اور مدینہ کی جو مسجد ہے اس کے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہوگی، خادم صاحب کی کتنی ہوگی، مؤذن صاحب کی کتنی ہوگی. تو ہمارا اور آپ کا نظریہ دین کے لیے فری والا. اب یہاں دیکھ لیجئے پانی پلانے کا اتنا بڑا بدلہ. ابا بلا رہے ہیں، گھر گئے تو ابا نے پہلے پوچھا، سسر ہو تو ایسا موسیٰ علیہ السلام کے سسر جی جیسے. اصل میں ابھی گھبراہٹ ہے، اس گھبراہٹ کو دور کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مصر کے اندر ایک قتل ہو گیا تھا غلطی سے، مصر میں وہاں سے وہ آ گئے تھے. تو
تو ابھی دلاسے کی ضرورت ہے. تو کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گھبرانا نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دی ہے. اب گھر تو مل ہی گیا رہنے کے لیے، گھبرائیے نہیں، آپ ہمارے ساتھ، میں ہوں نا، گھبرا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد خود ہی بیٹی والے آگے چل کے آئے. ان کا نام شعیب علیہ السلام ہے یا شعیب نامی ایک آدمی ہے. خود ہی پہل کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. وہی دعا کا اثر ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ابھی گھر بھی ملے گا، گھر والی بھی ملے گا، سب کو ٹینشن ہی ختم، 10 سال کے لیے فری، کوئی ٹینشن نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. اپنے سماج میں کیا ہے، بیٹی والا بیٹھا رہے گا، بیٹا والا چل کے آئے گا. اور یہاں دیکھیے بیٹی والے بھی چل کے جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا میری بیٹی، رشتہ طے. اپنے یہاں ایک چیز اور ہے، یہ خاندانی جو میٹر ہے نا اپنے یہاں، تو شیخ شیخ کنٹھ میں میرا دکھنے لگتا ہے شیخ بولتے ہوئے. سید سید پٹھان خان. زنا کرنا ہو، غلط کام کرنا ہو تو کوئی نہیں دیکھتا کیا ہے کر لیا نعوذ باللہ. اور شادی کرنی ہو تو واہ رے واہ. اسلام کے اندر ایک ہی یہ چیز ہے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ شعیب نامی نیک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کس خاندان کے ہیں، پردیسی ہیں یہ، پوچھا 1 لاکھ کماتے ہیں؟ نہیں پوچھا، نہ خاندان پوچھا، نہ 1 لاکھ پوچھا، نہ گھر پوچھا. آج ہم اور آپ اسی میں رہ گئے، اچھے اچھے رشتے چلے گئے. پڑھے لکھے لوگوں کی حالت خراب ہے بھائی، ذات برادری کے چکر میں. میرے بھائیو، اللہ کے لیے رحم کیجئے اپنے بچوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سسر جی کا قصہ سن لیجیے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، لیکن شرط ہے 8 سال میرے پاس رہیے گا یا 10 سال. بیٹیا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سسرال میں بہت دن رہنا بھی پڑ سکتا ہے. اور ایک فائدہ اور ہے سسرال میں رہنے کا، ہو سکتا ہے سالہ نہ ہو، تو جب سالہ نہ ہو تو ادھر کا بھی مال اپنا، ادھر کا بھی مال اپنا. جس طرح ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہماری بیوی کرے، ہماری بیوی بھی چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی خدمت ہم کریں. اب اس دعا کا اثر دیکھ لیجئے، فائدہ کتنا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. فرعون سے ایک نجات جو ملی ہے، ایک سکون دینے والا آدمی مل گیا بھائی، ٹینشن فری. ایک نمبر 2 گھر بھی مل گیا، نمبر 3 گھر والی بھی مل گئی، نمبر 4 10 سال کے لیے ٹینشن فری. چھوٹی سی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کا اثر. آئیے ایک چھوٹی سی دعا اور سکھا دیتا ہوں. سکھانا کیا، آپ لوگ سب کو یاد ہے، بس پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. چھوٹی سی دعا، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. یا اس کو اگر اپنے لیے پڑھنا ہو تو اللہم ارزقنی مالا وولدا وبارک لی، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس دعا کا اثر دیکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھی یہ دعا دی ہے، آج اپنے یہاں 1 گھنٹے کی دعا ہو رہی ہے، رونے پر رونا چالو ہے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 1 منٹ بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کا اثر دیکھ لیجئے. صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1894 یا 92. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کی امی جو ہے گھی اور کھجور لے آئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ تھا. اس سے یہ پتہ چلا امام صاحب کو بھی چاہیے کہ پبلک میں وہ جائیں. اپنے یہاں کیا ہے اماموں کے بارے میں، بیچارے لوگوں کے بارے میں، پہلا سلام مسجد میں، دوسرا سلام روم پر. اتنی بندش، متولی صاحب پیشاب کرنے جا رہے ہیں، جانے دیجیے گا. واہ رے واہ، اتنی بندش، اتنے پیچھے پڑ گئے ہم اور آپ امام صاحب کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں خیر خیریت معلوم کرنے. کھجور بھی مل رہا ہے کھانے کو، گھی بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ. جب آنے لگے تو ایک کونے میں نماز پڑھ دیا. آنے لگے تو ان کی امی نے کہا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی،
ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ پہلے کے زمانے کی لیڈیز سبھی امام کا بہت خیال رکھتی تھی. آج بھی الحمدللہ اماموں کا خیال اصل میں لیڈیز ہی رکھتی ہیں الحمدللہ. اگر کہیں گوشت بنایا تو آدھا کلو گوشت الحمدللہ، 1 کلو گوشت الحمدللہ مہینے میں امام صاحب کے یہاں بھجوا ہی دیتی ہے کہ کھا لیجئے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور عید بقرعید میں تو کپڑے وغیرہ بھجواتی ہی ہیں الحمدللہ، اور ہر مہینے راشن پانی بھی الحمدللہ بھجوا دیتی ہیں. اور بیٹیا کی اگر شادی ہو تو الحمدللہ خیال بھی رکھتی ہیں. تو ہر زمانے میں لیڈیز الحمدللہ خیال رکھی ہے. تو کہا یہ میرا بیٹا پیارا انس ہے، ان علی خویسہ، یہ میرا انس بیٹا انس ہے، دعا کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے لیے دعا کر دی. یہی دعا ہے، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. بس ختم. اس دعا کا فائدہ کتنا ہوا؟ 4 فائدے مجھے پتا ہے، اب کتنا ہوا ہوگا پتہ نہیں. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے لیے جو دعا کی ہے، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3833، کہ اللہ ان کو مال دے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا، دوسرے کا باغ 1 مرتبہ پھلتا تھا. اس دعا کا اثر ہے. خود کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں انصاریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں، یعنی مدینہ کے جو انصار ہیں ان میں سب سے بڑا مالدار ہوں. ہم میں سے کوئی آدمی کہے گا کہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا پیسے والا ہوں، بول بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کہیں دوسرے دن سین نہ کوئی کھن دے. اتنا ڈرتے ہیں. میرے بھائیو، دینے والا اللہ ہے. اللہ کے راستے میں لگائیے، اللہ اور دیں گے. صحابہ کرام دیتے دیتے مالدار ہو گئے، اور ہم اور آپ سینت کر رکھتے رکھتے کنگال ہو گئے. بوا سب کے لیے سینت کے رکھے ہوئے، جو بوا کبھی دعا بھی نہیں کرے گا. رکھیے سینت کے، دعا بھی نہیں کرے گا کبھی، لیکن کیا کریں، سینت کر رکھے ہوئے انہی کے لیے. جب تک پیسہ ہے تو بوا سب بھی کہتا ابا ابا ابا، اور پیسہ جہاں ختم ہو گیا ڈبا ڈبا ڈبا، بڈھا کو سائڈ کرو. 4 فائدے سن لیجئے اس دعا کا اثر. نمبر 1، سب سے بڑے مالدار ہیں. نمبر 2، ان کے پاس بچے کتنے ہیں؟ اس دعا کا اثر ہے. 2 گو. آج اپنے یہاں کیا ہے؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار. وہ تو مولوی صاحب لوگوں کو آدھا درجن 1 درجن ہو رہے ہیں، پتہ نہیں. جن کی سب سے کم تنخواہ ہے اور جن کی زیادہ کمائی ہے ان کو بچے ہو ہی نہیں رہے ہیں. یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور کچھ لوگوں کو تو 1 بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے. میں ایسی بہنوں کے لیے کہنا چاہوں گا جن کو 1 بھی بچے نہیں ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 بھی بچہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے. آج کتنی بہنیں پریشان ہیں. کیوں؟ ان کے ساس سسر پریشان کرے، بہوا کب آئے گا، دادا دادا دادی پھپھا پھپھی وہ سب والے سب پریشان کیوں رہے. ان کے ہاتھ میں کا پریشان کیا جا رہا ہے. لیکن ان کو صبر کرنا ہے، جیسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا ہے، اور اپنا دماغ دوسرے کام میں لگانا ہے. چلیے اس دعا کا اثر. نمبر 1، مالدار. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بچے کتنے تھے؟ 5، 10، 15، 20. سب گھور کے تاک رہے ہیں مولوی صاحب کو کھا جائیں گے لگ رہا ہے. ارے 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، سب سناٹے میں آ گئے. 110، 120 سے بھی زیادہ بچے تھے. پوتے پوتری ناتے نواسی سب ملا کے. کتنی کون سی بلڈنگ میں رہتے ہوں گے؟ 2 کے لیے ہم اور آپ پریشان ہیں، 1 کے لیے پریشان ہیں. 120 بچے. اتنا ہی نہیں، عمر بھی بڑی لمبی ملی ہے. تیسرا فائدہ، 100 کے قریب عمر پائیں. چوتھا فائدہ، اتنے بچے ہونے کے بعد بھی اور اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حدیث سیکھنے کے لیے نمبر 3 پر ہیں وہ. آج ایک ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب، سیٹ صاحب بتا دیجئے جن کو دین سیکھنے کا جذبہ ہو. ایک بتا دیجئے آپ. دینی مجلس میں غریب آدمی بیٹھیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلی لائن میں نماز پڑھتے ہوں، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب، سیٹ صاحب پہلی لائن میں نہیں. ان کو کیا کرنا ہے؟ اور ایسا ہے جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ.
سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ پیسہ بولتا ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسہ سب کچھ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یاد کیجئے گا۔ نمبر 4 فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں نمبر 3 پر ہے یہ۔ نمبر 1 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 پر یہ ہیں کون؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی حدیث بیان کی ہے؟ 2286۔ اور نمبر 4 پر مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210، 2210۔ دیکھا آپ نے؟ وہی دعا کا اثر ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ تو انس کو مال دے، اولاد دے، اور جو کچھ بھی دے اس میں تو برکت دے دے۔ اتنی برکت۔ اس لیے میرے بھائیو، دعا سب سے اہم چیز ہے۔ دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے۔ جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے وہی ہے کہ وہ دیکھیں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا کیا مسئلہ ہے۔ زکریا علیہ السلام کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، اب جن کے پاس بچے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ ہم اور آپ بھی پریشان ہیں، کا سر لگ گئے اتنے، جس کو نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ ارے کم سے کم لنگڑا لولہا تو رہتا۔ کچھ لوگ پریشان ہیں صرف بیٹی ہی بیٹی، رے بھائی کچھ لوگ پریشان ہیں ایک کو بیٹی ہو جاتی، کچھ لوگ پریشان ہیں ایسا، کچھ لوگ یہ بھی پریشان ہیں لنگڑا لولہا ہی صحیح، ایک تو رہتا سمپل۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ زکریا علیہ السلام بھی پریشان تھے، لیکن کیا کہا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 4۔ میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نا امید نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، اگر دوا فیل ہو گئی، دوا بھی کراتے رہیے، دعا بھی۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا۔ سعودی عرب میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، مصری فیملی تھی، جو آدمی تھا وہ آن دا اسپوٹ گزر گیا۔ اس کے بچے جو تھے لپٹ کر رونے لگے، لیڈیز بچ گئی، بچے بچ گئے۔ شرطہ، عربی میں شرطہ بولتے، پولیس، وہ آئی اس جگہ کے جو تھے، تو وہ بھی آ کے رونے لگا۔ کیوں؟ 2 بچے چمٹ کرے رو رہے ہیں ابا کو، وہ بھی آ کے رو رہا ہے۔ تو اس کے دوسرے جو لوگ تھے پولیس والے کا، سر آپ جائیے ہم دیکھ لیں گے اس کو، نہیں کرتے۔ بعد میں پتا چلا وہ اس لیے رو رہا تھا کہ ان کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ دیکھ کے رو رہا ہے۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کو دنیا سے چلے گئے، رو رہے ہیں، میرے پاس بھی ہوتے تو روتے۔ وہ مصری فیملی کو ان لوگوں نے واپس مصر بھیجا، وہی شرطہ نے، پولیس نے۔ تو اس کی لیڈیز کے ساتھ رابطہ ہوا، پوچھا، بولے بچے نہیں ہیں۔ تو اس نے وہاں سے ایک دوا بھیجی، وہ دوا ایک تسلی تھی۔ اصل میں وہ دعا کر رہی تھی لیکن تسلی کے لیے دوا بھیج دی کہ یہ دوا کھائیے انشاءاللہ بچے ہو جائیں گے۔ اس نے کھایا، کچھ دنوں کے بعد امید سے ہے، اور مصر میں فون کر دیا الحمدللہ ہم کو بچے ہو گئے۔ کہا دیکھیے وہ دوا تو ایک بہانہ ہے، اصل میں دعا، کیونکہ آپ نے جو میری فیملی کے لیے کیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے، اور ہم کو مصر بھجوایا، ہم اس کے بعد سے دعا ہی میں لگ گئے کہ اللہ ان کی گود بھر دے۔ بولے وہ صرف دعا کا اثر ہے، دوا میں کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک دعا کرتے رہیے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے، دن رات اسی پر لگے رہیں، اللہ کے یہاں لکھا رہے گا تو ہو جائے گا۔ اب آخری دعا پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ ہم میں سے کچھ بھائی ہیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، نکل ہی نہیں پا رہے۔ کچھ لوگوں نے آتم ہتیا کر لی، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، پوری فیملی کے ساتھ مر گئے۔ میرے بھائیو، پہاڑ جیسا قرضہ بھی اس دعا کی اثر سے اللہ اتار دیں گے۔ کان کھول کے سنیے گا، بہت آسان ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بعد میں مولی صاحب سے یہ ریکارڈنگ لے لیجئے گا، اور میاں بیوی سب لوگ پڑھتے رہیے گا، اور راستے نکالیے گا، اللہ نکال دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3563۔ اے اللہ تو حلال دے کے حرام سے کافی ہو جا، اور اپنی طرف سے عطا کر کے دوسروں سے بے نیاز کر دے، بس ختم، تو ہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میرے اوپر قرضہ ہے، پلیز میری مدد کر دیجئے، فاعنی، میری مدد کیجئے۔ اسے یہ پتا چلا اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو سیٹھ کے پاس جائیے، جو لوگ زکوٰۃ وکات نکالتے، سیٹھ صاحب پلیز مجھے دے کر میرا قرضہ اتار دیجئے، یعنی آپ کو کرنا پڑے گا، شرمانا نہیں ہے، جانا پڑے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آدمی آیا اور کہا میری مدد کیجئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو ہے نہیں، لیکن میں ایک دعا ایسی سکھاتا ہوں
کہ پہاڑ برابر بھی اگر قرضہ ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دعا کی وجہ سے اس کا قرضہ ختم. سیر پہاڑ، یہی دعا سکھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے. بس آخری بات، بیٹا ہو تو ایسا کیسا جو اپنے بابا کے قرض کو چکانے کے لیے 4 سال تک محنت کرتا رہا. آج ہمارے اور آپ کے بچے جلدی بابا مرے اور تقسیم کر لیا. آپ کے ابا قرض لے کے مرے ہیں، دیجئے نا. ابا لیے تھے نا، مرنے کے بعد ابا سے لے لیجئے گا. واہ رے واہ. بیٹا ہو تو ایسا کیسا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا. اور یہ ایسی حدیث ہے کہ آپ کے کام کھڑے کر دے گی. صحیح بخاری کتاب و فرض الخمس حدیث نمبر 3129. 22 لاکھ درہم کا قرض اللہ نے اتار دیا. 22 لاکھ درہم. ابھی ایک درہم آج کے حساب سے 2025 انڈیا کا دیکھیے، ایک درہم قطری جو ہو سکتا ہے 23 یا 25 روپیہ ہو. 22 لاکھ درہم آج سے 1400 سال پہلے قرضہ اللہ نے اتار دیا. کیسے اتارا؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہا، بیٹا جنگ جمل کی بات ہے، بیٹا لگ رہا ہے کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا بیٹا، لیکن میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے قرضے کی بڑی فکر ہے بیٹا. میرے قرضے کو چکانے کے لیے بیٹا کوشش کرنا بیٹا. اور واقعی وہ شہید ہو گئے. اب جب شہید ہو گئے تو ابا نے وصیت کی ہے تو ابا کا قرضہ اتارنا. وہ کیسے؟ اور ایک چیز اور سکھائی، بیٹا جب بھی قرضے میں پریشانی ہو تو یہ کہنا، اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرضہ اتار دے. تو کہا ابا یہ مولا کون ہے زبیر کے؟ بیٹا میرے مولا مطلب میرا اللہ. جب بھی پریشانی ہو میرا قرضہ نہ چکے، نام لے لینا، اے زبیر کے مولا اس کی طرف سے جو قرضہ تو اتار دے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ابا سکھا کے گئے ہیں. اب یہ 22 لاکھ درہم کا قرضہ، تو چچا زاد تھے کوئی چچا جان حکیم بن حزام آئے، کہا بیٹا ابا کے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ تو 22 لاکھ درہم کیسے بولوں شرم کے مارے، تو 1 لاکھ بتا دیا. بولے بیٹا اتنا بھی تو ہے ہی نہیں، چکے گا کیسے؟ اتنا بھی تیرے پاس ہے نہیں، چکائے گا کیسے؟ پوری دولت بھی اگر جمع ہو جائے تو چکے گی نہیں، کیسے ہوگا؟ تو بولے اب میں نے چکانا شروع کیا، اور جتنے ان کے باغات تھے مکانات تھے میرے ابا کے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، اور یہ دعا پڑھتا رہا، یا مولا الزبیر اقضی عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے تو قرضہ اتار دے. تو ہم اور آپ بھی اپنے ابا کا نام لیجئے، میرے ابا کے مولا ان کی طرف سے تو قرضہ اتار دے، میری امی کے مولا ان کی طرف سے تو قرضہ اتار دے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے پاس 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں بھی تھیں. 9 لڑکے 9 لڑکیاں، دونوں 9 تھے. تو عبداللہ کے یہ بھائی ہو گئے، 9 بھائی 9 بہنیں بھی ہیں، پھر ابا کا 22 لاکھ کا قرضہ بھی ہے، چکے گا کیسے؟ یہی دعا پڑھتے رہے، اور جو کچھ بھی جنگل انگل میں جو زمین تھی اس کو بیچنا شروع کیا. جب وہ چیز بکی تو کل جائیداد ان کی جو تھی جو بکی 5 کروڑ 2 لاکھ درہم میں. 5 کروڑ 2 لاکھ درہم میں. جو قرضہ تھا 22 لاکھ درہم کا وہ بھی اتر گیا. اور اتنا ہی نہیں، ان کے پاس 4 بیویاں تھیں. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 بیویاں تھیں، اور چاروں بیویوں کو 12 لاکھ درہم ملا. چاروں بھی. اس کے بعد 9 بھائی 9 بہن ان کو بھی میراث میں ملا. اتنا ہی نہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے عبداللہ سے کہا بیٹا یہ میرے پوتے سب جو ہے نا، یعنی تجھ سے جو بیٹے ہیں وہ بھی میرے بیٹے کی عمر کے ہیں، ان کو بھی دینا بیٹا. تو اس سے یہ پتا چلا ابو اور امی اگر بیٹے خدمت کرتے ہیں تو کچھ خاص کر کے دے سکتے ہیں جو خدمت کرتا ہے. جیسا کہ یہاں انہوں نے تو کہا میں نے ان کو بھی دے دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ 4 سال تک میں حج میں اعلان کرواتا رہا، میرے ابا کے اوپر جس کا بھی قرضہ ہے وہ آ کے لے لے. وہی دعا کا اثر ہے، الحمدللہ پورے قرضے بھی اتر گئے، بہنوں کو بھی دے دیا، بیٹوں کو بھی دے دیا، اور مائیں سوتیلی مائیں وہ 4 سب کو 12 لاکھ روپیہ دے دیا. اب دیکھا آپ نے اس دعا کا اثر. اس لیے میرے بھائیو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا. ٹینشن لینے سے کچھ ہوگا؟ پہل کیجئے، دعا کیجئے، اللہ راستے نکالیں گے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، کچھ دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی، ہو سکتا ہے آپ کی بھی تقدیر بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ عدم یقین ہے
دعا کریں کہ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اللہ جو بیمار ہے شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور دے، ان کا قرضہ ہے اللہ تو ہی اتار دے سب کے قرضے کو، کاروبار میں اللہ برکت دے دے، جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، جن کے بچے نافرمان ہو گئے ان کو فرما بردار بنا دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تو مدد فرما، ظالم کو تو پکڑ لے، مظلوموں کی مدد فرما، اللہ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔